به وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ستر العرش مسطول علينا وعين الله نازلة إلينا وبحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑ درود و سلام کے بعد آج ہم اس نشست میں بات کر رہے ہیں رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں تمام مخلوقات میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی مخلوق کو نہیں بنایا۔ سب سے بڑا مرتبہ آپ ہی کا ہے۔ آپ حبیب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے تو یاد رکھنا کہ اس کے ذکر کی بلندیاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مرتبہ ایسا، عروج ایسا کہ یہ عروج، یہ احترام کائنات میں کسی کو اتنا عروج نہیں ملا جتنا عروج میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں دنیا بھر میں جتنے بادشاہ آئے، جتنے حکمران آئے، جس کو بھی عروج ملا وہ عروج بالآخر زوال کی طرف آیا۔ اب مجھے ہمارے سامنے کتنے حکمران ایسے گزرے کہ جن کا اپنے دور میں بڑا عروج تھا، بڑی عزتیں تھیں، لیکن جیسے ہی سیٹ سے اترے تو آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عروج ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، عطا انہیں بھی فرمایا لیکن پھر انہیں زوال بھی دیا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ کو وہ عروج ملا کہ اس عروج میں کہیں بھی زوال نہیں ہے، کہیں زوال نہیں ہے۔ ہر آنے والے دن میں اس عروج میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ محبوب ہم نے جس کو بھی عروج دیا اس کے بعد اسے زوال بھی دیا۔ یہ سورج روزانہ عروج و زوال کی کہانی ہمیں سناتے ہوئے رخصت ہوتا ہے۔ تو محبوب ہم نے جس کو بھی عروج عطا فرمایا اسے زوال بھی دیا، لیکن اے محبوب آپ کا عروج وہ عروج ہے جس میں کہیں بھی زوال نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بلکہ محبوب ہر آنے والا دن آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہے۔ تو تا قیامت آپ کے عروج میں، آپ کی عزتوں میں، آپ کے احترام میں کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر آنے والے دن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ وعدہ کسی اور کا نہیں، اللہ رب العالمین کا وعدہ۔ جس کا جتنا مقام اور مرتبہ تو اس کے ذکر کا بھی اتنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کئی جگہوں پر ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ذکر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات لوگ اہمیت والے ہوتے ہیں
ان کا ذکر کیا جائے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں یار یہ ان کا ذکر ہے بھائی، معمولی لوگ نہیں ہیں. لیکن کیا کہیے گا اس ذکر کی رفعت کے بارے میں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے. اب یہ بلندی کیسی ہے حضور علیہ السلام جانتے ہیں، لیکن بات ہم تک پہنچے تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ رب تعالیٰ سے سوال تو کرو، پوچھ کر آؤ کہ میرے لیے میرے ذکر کی رفعتیں کیا ہیں. اب آپ دیکھیں یہ بھی فرمایا جاتا نا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند فرمایا، بات ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے محبت کا یہ اظہار نہ ہوتا کہ جو اظہار لکا ذکر رکھنا ہے. ایک بات ہے نا کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، نہیں، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. یہ ساری بلندیاں آپ کے لیے ہیں، یہ ساری بلندیاں یہ آپ کے ذکر کی ہیں. اب جبرائیل پوچھ کر آتے ہیں، اس میں دو روایات جو ذکر کی گئی جنہیں ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، بات اللہ تعالیٰ کی ہو، زبان میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہو. ایک روایت یہ ہے کہ محبوب جعلتک ذکرا من ذکری، آپ کے لیے آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر میں اپنا ذکر مخفی رکھا ہے، آپ کے ذکر میں اپنا ذکر پوشیدہ رکھا ہے. اللہ رب العالمین یہ بھی فرما سکتا تھا نا کہ محبوب میرے ذکر میں آپ کا ذکر پوشیدہ ہے، تو آج پھر کہنے والے کہتے کہ اللہ کا ذکر کیے جاؤ، اس کے محبوب کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ذکر مصطفیٰ سے منہ موڑیں گے، تو تا قیامت فرما دیا کہ محبوب آپ کے ذکر میں میرا ذکر پوشیدہ. گویا کہ نتیجہ کیا ہے، اس کو اگر ہم بیان کریں تو کس انداز میں کہ محبوب جس نے پوری زندگی میرا نام لیا، میرا ذکر کیا اور آپ کا ذکر نہ کیا، تو گویا کہ اس نے میرا ذکر بھی نہ کیا. قرآن کریم میں ہے نا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کفار سے بھی پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے بنایا، وہ بھی کہیں گے اللہ نے. ان کا اختلاف کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ شرک کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانتے تھے. تو اللہ تو وہ بھی کہتے تھے کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، اللہ نے. ہمیں کس نے بنایا، اللہ نے. ساری کائنات کس نے بنائی، اللہ نے. اس کا وہ بھی اقرار کرتے تھے. پوری زندگی انہوں نے اللہ کا نام کہیں نہ کہیں ضرور لیا، لیکن ناکام کیوں ہوئے، مسلمان کیوں نہ کہلائے؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کا نام لیا. محبوب آپ کے ذکر میں میرا ذکر پوشیدہ ہے کہ پوری زندگی محبوب تیرا نام لے، پوری زندگی تیرا ذکر کرتا رہے، تو گویا کہ اس نے تیرا نام بھی لیا، میرا نام بھی لیا. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. آگے آپ کہیں نا، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. یہ ہے رفعت ذکر مصطفیٰ کہ اپنے محبوب کے ذکر میں اپنے ذکر کو مخفی رکھا. اور میں اس کی مثال آپ کو دوں. مثال کے طور پر یہ محفل ہے. میں کہوں کہ ہمارے نوید بھائی نے اور ان کے والد گرامی نے یہ محفل سجائی، ٹھیک ہے نا. یہ محفل بہت اچھی ہے، محفل بہت اچھی ہے، اہتمام بہت اچھا ہے. تو کون خوش ہوگا؟ کون خوش ہوگا؟ نوید بھائی، ان کے والدین خوش ہوں گے، گھر والے خوش ہوں گے. تو جب محبوب کی تعریف کی جاتی ہے تو محبوب کا بنانے والا خوش ہوتا ہے.
جب محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر محبوب کا بنانے والا اس کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے. اور دوسری حدیث قدسی کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جہاں جہاں جس وقت جس مقام پر محبوب میرا ذکر ہوگا وہاں اس مقام پر اس وقت محبوب تیرا بھی ذکر کیا جائے گا. کبھی اذان سنیے اللہ اکبر ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ نے اذان میں جہاں اپنا ذکر رکھا وہاں جوڑ کر اپنے محبوب کا ذکر رکھا. اسی طریقے سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جس نے ایک مرتبہ پڑھا میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ داخل جنت ہوگا. من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. تو کلمہ طیبہ میں بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے. اور چھوڑیے نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو باندھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن قاعدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی. تو جہاں جہاں رب نے اپنے ذکر کو رکھا ہے تو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر اپنے محبوب کے ذکر کو رکھا ہے. تو یاد رکھیں کہ جو رب کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کے نام کو جوڑتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور جو اس کے محبوب کے ذکر کو اس کے محبوب سے ہٹاتے ہیں، جو اس کے محبوب کے ذکر کو اس کے رب کے ذکر سے جدا کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے خلاف کر رہے ہیں. یہ ہے رفعت ذکر مصطفیٰ. خدا ہے میرے نبی کا ذاکر، یہ ذکر کبھی نہ ختم ہوگا. ازل سے ہے میرے نبی کی محفل، سجی ہوئی ہے سجی رہے. اس ذکر کی محفل کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ کو بلند کسی اور نے نہیں بلکہ خود رب تعالیٰ نے کیا ہے. اور ذکر مصطفیٰ کرتے چلے جائیے. اس کا عظیم فائدہ کیا ہے؟ اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی فائدے ہیں. دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ جب ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں کہیں صورت مصطفیٰ بیان کی جاتی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارکہ ایسی تھی، حضور نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارکہ ایسے، آقا علیہ السلام کا چہرہ انور ایسا تھا. جہاں آنکھوں کی بات ہوتی ہے تو امام اسلام فرماتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، کہ اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. جہاں کان مبارک کی بات ہوتی ہے تو فرمایا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لاڑے کرامت پہ لاکھوں سلام. جہاں چہرے انور کی بات ہوتی ہے تو فرمایا کہ ہے کلام الہی نے شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم. حضور نبی کریم علیہ السلام کے پورے سراپہ انور کو کہیں قرآن کریم نے بیان فرمایا، کہیں احادیث کریمہ میں بیان فرمایا گیا. اور چہرہ انور اللہ اکبر. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے، میں دیکھتا رہا 14ویں کے چاند کو بھی دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کو بھی دیکھا، لیکن فرماتے ہیں کہ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسن و جمال والا، زیادہ حسین و جمیل ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے سراپے کی بات کی جائے تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کھالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہمت بریاں. ای صورت تو میں جانا کھاں تے جانے جہانا کھاں،
سچ آکھاں تے ربی میں شان آکھاں اس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑی. یہ تو وہ چہرہ ہے جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں, بچپن سے آقا علیہ السلام کے جلووں میں گم ہیں. جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے تو اس کے بعد دنیا اندھیر ہو جاتی ہے, اور جب بھی صحابہ اکرام آپ کے پاس آتے کہ انس ذرا بتاؤ تو صحیح کہ محبوب کا سراپا کیسا تھا, اللہ اکبر, تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاعدے میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو باندھتے, آنکھوں کو بند کرتے اور پھر صحابہ کے سامنے روتے روتے سراپا مصطفیٰ کو بیان کرتے. تو ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو سن کر, آپ کی صورت انور کے بارے میں سن کر, آپ کے سراپے کے انوار کے بارے میں سن کر محبوب سے محبت اور بڑھ جاتی. جب آپ کی سیرت کا ذکر سنتے ہیں تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام پر, آپ کی زندگی پر, آپ کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے, عمل کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے. تو صرف محبتوں کی دعووں تک محدود نہ رہے, صرف عشق کے دعووں تک محدود نہ رہے, بلکہ آئیں اتباع مصطفیٰ کی جانب, آئیں عمل مصطفیٰ کی جانب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ تو زندگی میں فائدہ ہے کہ زندگی میں ان کا, ان کی صورت کا, ان کی سیرت کا جب ذکر ہوگا تو محبت اور زیادہ بڑھے گی اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. لیکن اخروی زندگی میں ایک بہت بڑا فائدہ, اللہ اکبر, جو بڑا عجیب و غریب ہے, بڑا عجیب و غریب ہے. اب دیکھیں, ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے, سب نے جانا ہے نا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عمر کو صحت عافیت کے ساتھ طویل فرمائے. لیکن جب بھی موت کا وقت ہو تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت آئے اور عشق مصطفیٰ میں آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ظاہر ہے کہ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے, قبر میں رکھا جائے گا تو قبر میں کتنے سوالات ہوں گے, کتنے کوسچنز ہوں گے؟ جواب دیں, 3. پہلا کوسچن, من ربک, تیرا رب کون ہے. دوسرا کوسچن, ما دینک, پتا تو صحیح تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال, یعنی جو لاسٹ کوسچن ہے, کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل او فی ھذا الرجل, کہ ساری باتیں چھوڑ یہ بتا کہ اس ذات مصطفیٰ کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا, تیری رائے کیا تھی. اب میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اور آپ کو میں فکر کی دعوت دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ رب کو ماننا کافی ہے, تو رب کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسول کو بھی مانا جائے. اس کے رسول کو نہیں مانیں گے تو پھر رب کو ماننے کا فائدہ نہیں. رب کو ماننا اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ درست ہو. جب صاحب قبر سے پوچھا جائے کہ من ربک, تیرا رب کون ہے, اگر وہ کہے کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, تو پھر نجات ہو جانی چاہیے تھی نا. فرشتے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں کہ تو نے کہہ دیا کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, تیری نجات ہو گئی, تیری جان چھوٹ گئی, اب تو جنتی ہے. نہیں, جان تو نہیں چھوٹ گئی. اگلا سوال ہوگا, ما دینک, تو ربی اللہ کے بعد جان کیوں نہیں چھوٹی؟ اس لیے کہ رب کہنے والے بہت ہیں. یہ بتا تک کہ تیرا دین کیا ہے, ما دینک, تیرا دین کیا ہے. اچھا جی, اس نے کہا کہ دین یہ اسلام, میرا دین اسلام ہے, میں مسلمان ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو بھائی سیدھا سادہ مسلمان ہوں, اس کے علاوہ میں کسی جگہ میں نہیں پڑھتا. تو قبر میں جب کہیں گے میں مسلمان ہوں تو جان چھوٹ جانی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا کہ اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں, اس کے لیے جنت
کہ نظارے کھول دیے جائیں یہ جنتی ہے، نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی بہت ہیں۔ جان اس وقت چھوٹے گی جب ذات مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ صحیح ہو، جو کمپلسری کوسچن ہے، کمپلسری، یہ اختیاری کوسچن نہیں ہے، کمپلسری ہے، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹنی، اس کے بغیر نجات نہیں ہونی۔ تو پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کہ ذات مصطفیٰ کے بارے میں تیری کیا رائے تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ذکر مصطفیٰ سے روکتے ہیں، جب نعت مصطفیٰ کی باری آئے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی نعتیں پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ قرآن کریم میں خود نعت مصطفیٰ، احادیث کریمہ میں نے پڑھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں 45 سے زائد صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرفانی فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم نہیں ہے کہ احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری دونوں آنکھوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو کسی نے پوچھا ہوگا کہ حسان تیری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، کہیں پیدا تو ہوا ہوگا؟ تو کہا کہ کسی عورت نے آج تک جنا ہی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، گویا کہ ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا۔ حسان کے لیے منبر بچھاتے تھے، اور حسان دشمنوں کے جواب میں جب دشمن طعن و تشنیع کیا کرتے تو دشمنوں کو جواب دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہو کر حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کیا کرتے۔ تو کیا فرمایا تھا؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح قدس کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ کی تعریف میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قل لا یحدد اللہ فاک، اے چچا جان ہماری بارگاہ میں جو کہنا ہے کہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ نعت مصطفیٰ ایسی ہو ایسی نہ ہو، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمارے کچھ ناخواں بھائی حد سے آگے بڑھتے ہیں، ایک عجیب دما چوکڑی ہوتی ہے، لکھ کر پڑھنا، یہ درست نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ادب تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کا بھی اتنا ہی ادب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ باندھ کر، اس طرح با ادب بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ثناخوانی کرنی چاہیے، گویا کہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ زباں و محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، دھڑکنے جب بنے صلی علی تو نعت کہتا ہوں۔ تو نعت کا انداز انتہائی ادب و احترام والا ہونا چاہیے۔ اب جو لوگ منع کرتے ہیں کہ جی نعت کی محفل میں نہیں جانا چاہیے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو مجھے بتائیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو تو صحابہ نے دیکھا، اس دور میں تو آقا علیہ السلام بظاہر تشریف فرما نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کی گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا ہو جائے، جس کو چاہے دیدار سے مشرف فرما دے۔ بظاہر اس دور میں لوگوں نے نہیں دیکھا نہیں تو پہچان کیسے ہوگی؟ جب دیکھا نہیں تو قبر میں صورت مصطفیٰ کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو آئیے میں بتاتا ہوں پہچان کیسے ہوگی۔ پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہو، چاہے سالوں سال پہلے ہو، لیکن جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں پہچان جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے، میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور پہچان کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دیکھا نہیں ہے، ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن آپ کا ذکر اتنا سنایا کہ آپ کا ذکر سن کر
آپ کی صورت میرے دل و دماغ میں رچ بس چکی ہے. تو قبر میں جب ہم جائیں گے نا، ہم نے دیکھا نہیں ہے تو پہچان کیسے ہوگی؟ دیدار نہیں کیا پہچان کیسے ہوگی؟ کیسے؟ ذکر مصطفیٰ کی برکت سے. یا رسول اللہ، آپ کا ذکر اتنا سنایا کہ ایک عاشق جب ذکر سنتے سناتے آقا علیہ السلام کی صورت کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر کے دنیا سے جاتا ہے، اور جب فرشتے اسے اٹھا کر پوچھتے ہیں کہ بتا کہ اس ذات مصطفیٰ کے بارے میں تیری کیا رائے تھی، تو کہے گا یہ تو وہی ہے کہ دنیا میں جن کی میں نعتیں پڑھتا تھا، یہ وہی ہے کہ دنیا میں جن کا ذکر سنتا تھا سناتا تھا. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، جب فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمائے اہل سنت. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور جس نے ذکر نہیں کیا ہوگا، اچھا ایک گناہ تو یہ کہ ذکر نہیں کیا، دوسرا یہ گناہ کہ لوگوں کو روکا، کیا جواب دے گا؟ جب پہچانے گا نہیں تو کیا جواب دے گا؟ یہی کہے گا نا کہ ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. پھر اس وقت کہے گا مولا مجھے دنیا میں بھیج، اب کروں گا ذکر، اب تیرے محبوب کی یاد میں زندگی بسر کروں گا. لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور میں اسی کی ضمن میں آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہزاروں اس